اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خداوند کریم نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں سے۔ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہستیاں ہیں۔ خداوند کریم نے سب سے پہلے آدم کو چنا، پھر نوح کو چنا، اور پھر آل ابراہیم کو اور پھر آل عمران کو۔ خداوند کریم کی منتخب شدہ ہستیاں اس کی ذات کی عکاسی کرتی ہیں، اس کے فضل و کرم کی عکاسی کرتی ہیں، اس کی عنایات کا اظہار کرتی ہیں، اور اسی ہستی کی جو سب سے زیادہ حبیب ہے خداوند کریم کو، وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور میرا حبیب، میرا خداوند کریم کا حبیب اور میرا رسول، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو سید الانبیاء ہے، وہ ذریت ابراہیم میں ہے، یعنی کہ آپ کے جد امجد جناب ابراہیم ہیں، لیکن آپ سید الانبیاء ہیں، یعنی آپ اپنے جد کے بھی سردار ہیں، اور آپ کو وہ صفات دی گئیں، اس میں سے سب سے پہلی یہ کہ میرے رب کریم نے آپ کو اپنا عبد کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر میرے رب کریم نے آپ کو عرش تک لے کر گیا، جہاں پہ کبھی کوئی نبی بھی نہیں گیا، کبھی کوئی فرشتہ بھی نہیں گیا۔ وہ میرا رسول اپنی آل سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اور آج میں آپ کے ہی ایک بیٹے قاسم کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ جب میرے مولا حسن اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب سیدہ ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر جناب امام حسن کو رسول خدا کی گود میں دیا۔ میرے مولا نے اقامت و اذان دینے کے بعد اپنی زبان دہن حسن میں ڈالی اور لعاب دہن چسایا۔ میرا رسول کے اس پاک بیٹے کا آپ نے عقیقہ 7 دن تک کیا تھا۔ پہلی اولاد ہے، پہلا نواسا ہے، اور بہت خوشی منائی تھی۔ اور آج اسی حسن کے گھر میں خداوند کریم نے بہت دعائیں مانگی ہیں، جس طرح سے مولا علی نے دعا مانگی تھی غازی عباس کے لیے نماز تہجد میں۔ میرے مولا علی نے، جس نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی رب کریم سے، یہی کہا کہ اے رب کریم، جو تو دے دے میرے لیے کافی ہے۔ اور جس طرح سے مولا حسین نے دعا مانگی تھی جناب علی اکبر جناب بی بی سکینہ کے لیے، اسی طرح میرے مولا حسن نے بھی دعا مانگی ہے، بار الہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔
اور یہ سب کی خواہش کیا ہے؟ اس کا خواہش کا نتیجہ کیا ہے؟ کربلا کی تیاری۔ میرے مولا حسن نے نماز تہجد میں دعا مانگی اور خداوند کریم نے آپ کی دعا قبول کی، اور آج کے دن میرے مولا قاسم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات تھی، کیونکہ میرے مولا حسن بہت پریشانیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس وقت میں اس بیٹے کی آمد آپ کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی۔ میرے مولا حسن حسین، غازی عباس، مولا سید سجاد، مولا علی اکبر، سب کے سب بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ بالکل ایسے ہیں جیسے جناب امام حسن ہے، اور امام حسن بالکل ایسے ہیں جیسے کہ نانا رسول اللہ ہیں۔ آپ کا چہرہ بالکل ویسے ہی ہے، چاند کی طرح روشن۔ میرے مولا حسن نے بیٹے کو گود میں لیا، پیار کیا، سینے سے لگایا اور بھائی حسین کو دیا، اور بھائی حسین نے سینے سے لگایا، غازی عباس کو دیا۔ غازی عباس نے جب گود میں لیا ہے تو ایک بات کہتے ہیں مسکرا کے، دونوں بھائیوں کی طرف دیکھ کے، آقا میں اسے اپنا ہنر سکھاؤں گا۔ کہا کون سا ہنر؟ کہا میں اسے نیزہ بازی، شہ سواری، تلوار چلانا سکھاؤں گا، جو مجھے بابا نے سکھائی ہے۔ یہ میرا شاگرد آ گیا ہے۔ دونوں بھائی مسکرائے، کہا بالکل عباس، یہ تیرا شاگرد آ گیا ہے۔ مولا علی اکبر اور سید سجاد نے گود میں لے کے کہا یہ ہمارا بہت پیارا بھائی آ گیا ہے۔ اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ جناب قاسم کی والدہ گرامی، جو کہ یمن کے رئیس امراء القیس کی بڑی بیٹی ہیں، جناب امراء القیس یمن میں رہتے ہیں۔ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، اور آپ جناب ختیجہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور رئیس بہت ہیں، کیونکہ اس خاندان کے بہت سے لوگ جو تھے وہ راہب ہو گئے تھے، اور اس طرح سے آپ کے پاس دولت آ گئی تھی، اور آپ مسلمان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ مدینے آئے ہیں، اور مدینے آ کے آپ نے یہ دیکھا، مگر آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو صبح کو نکلتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے، اور جب شام کو گھر آتا ہے تو کس طریقے سے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی دینار ہوتے ہیں، جو مدینے والے بچے ایک جگہ کھڑے ہو کر اس کا روزانہ انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی یہ داخل ہوتا ہے اس جگہ پہ آتے ہیں، ویسے ہی بچے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کوئی ان کا دامن چوم رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے ہاتھ چومنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی ان کو چھونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ شخص جو اس کے ہاتھ میں دینار ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ امراء القیس روزانہ یہ منظر دیکھتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص سے پوچھتے ہیں، ما اشرف حاصل فتح، یہ شخص کون ہے جس کے بچے اتنے گرویدہ ہیں؟ اور میں تو یہ حیران ہوں کہ ہر شخص جو بھی کمائی کرتا ہے، جو بھی محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ شخص روزانہ کمائی کرتا ہے اور تمام مدینے کے بچوں کو تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر چلا جاتا ہے۔ جناب امراء القیس سے اس شخص نے کہا ان کا نام علی ہے، اور یہ مرد مجاہد ہیں، یہ شیر خدا ہیں، یہ یعصوب الدین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یہ وارث انبیاء ہیں۔
کہا اچھا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کہا یہ تم سے شام کے وقت مل جائیں گے کہ گھر چلے جانا. ان کے گھر سے کبھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ان کے گھر سے تو فرشتے بھی خالی نہیں جاتے. یہ شخص رات کو دروازے پہ دستک دیتا ہے. میرے مولا کہتے ہیں مسجد نبوی میں لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کام ہے آپ کو. تو کہتے ہیں میں آپ کو کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. میں یہاں کسی مقصد کے لیے آیا لیکن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. آج میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. میری 2 بیٹیاں ہیں, دولت ہے, سب کچھ ہے, لیکن مجھے ایک شریف گھرانہ چاہیے جہاں میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دوں. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں نے آپ کے بیٹوں کی اور آپ کی ہی تعریف سنی ہے. آپ آگے میرا ارادہ سمجھ گئے ہوں گے. مشکل کشا کہتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, تمہاری بڑی بیٹی کی شادی میں اپنے بیٹے حسن سے کرتا ہوں اور چھوٹی کی جب بڑی ہو جائے گی تو حسین سے کر دوں گا. جناب عمر القیس نے اس بات کو مان لیا اور آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا. اور پھر جناب مولا حسن کی شادی جناب سلامہ, ان کی یعنی بڑی بیٹی کا نام سلمہ ہے اور چھوٹی کا سلامہ. سلامہ بھی چھوٹی جنہیں بعد میں ام رباب کہا گیا. آپ کی شادی ہوئی اور یہ خاندان بنی ہاشم کا ایک طریقہ تھا کہ جب بہو ان کے گھر آتی تھی تو انہیں کوئی لقب دے دیا جاتا تھا. آپ کو ام فروا کہا جانے لگا. اور ام فروا بہت پروقار و عصمت خاتون تھیں اور خاندان رسالت کے, خاندان بنی ہاشم کے جو اصول اور طور طریقے تھے وہ جلد سمجھ گئیں. آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تو عزت کرتی تھیں لیکن جناب فضہ کی بھی بہت عزت کرتی تھیں. اور پھر خداوند کریم نے جب میرے مولا حسن کی دعا قبول کی اور مولا حسن کے گھر میں جناب ام فروا کی گود میں جناب قاسم چاند کی صورت بن کر آپ کی گود میں تشریف لے آئے. اور جب دونوں بھائی کھڑے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, جھولے میں مولا قاسم ہے اور کبھی جھولا میرے مولا حسن جھلاتے ہیں تو کبھی مولا حسین. کتنے خوش نصیب ہیں میرے مولا قاسم کہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب مولا حسن و حسین کو تو جبرائیل و میکائیل جھولا جھلاتے تھے جو جنت کے ایک آسمان کے فرشتے ہی ہیں, لیکن میرے مولا قاسم کو جنت کے سردار جھولا جھلاتے ہیں, لوریاں سناتے ہیں, تھپکیاں دیتے ہیں. کتنے قسمت والے ہیں. اور میرے مولا قاسم اسی طرح سے پروان چڑھنے لگے کہ ایک دن جناب ام فروا بہت اٹھی ہیں تو بہت خوش بھی ہیں اور پریشان بھی. میرے مولا حسن کی وفات ہو چکی تھی, آپ کو شہید کر دیا گیا تھا, لیکن میری بیوی ام فروا نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میرے بچوں کا باپ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے جیسے ایک بہادر ماں پالتی ہے اسی طریقے سے پال رہی تھی. آج آپ نے جو خواب دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئی اور آپ جانتی تھی کہ اس خاندان میں ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں. آپ ان کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ میں نے رات ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ ہے
اور بہت خوبصورت باغ ہے اور بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. سارا باغ پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور میں اس باغ میں خوش ہو کے گھوم رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں. کیا دیکھتی ہوں کہ ایک گلاب کے پھولوں کا پودا ہے اور اس پہ ایک بہت بڑا سا گلاب خوبصورت کھلا ہوا لگا ہوا ہے. اور میں خوشی ہو رہی ہوں کہ ایک دم تیز آندھی آئی اور تمام گلاب کی جو پتیاں ہیں وہ بکھر گئیں. اور پھر مولا حسین آئے اور وہ ایک ایک پتیوں کو چن چن کے اپنی ابا کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ ارشاد فرماتی ہیں, ام فروا, میں اس خواب کی تعبیر ابھی بھائی حسین سے پوچھتی ہوں. دونوں بیویاں جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس گئیں. میرے مولا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ نے جیسے ہی دونوں معزز ہستیوں کو دیکھا, آپ کو بہن سے تو پیار تھا ہی, لیکن آپ بھابھی کی بھی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کو بھابھی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے. آپ نے قرآن کو ایک طرف رکھا اور باتب طریقے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا, بھابھی آپ مجھے اپنے پاس بلا لیتی اگر کوئی سوال تھا. جناب زینب نے کہا کہ یہ اس لیے آئی ہیں کہ انہوں نے رات ایک خواب دیکھا ہے, اور جب آپ نے پورا خواب سنا تو آپ نے کہا کہ بھابھی آپ جیسے جانتی ہیں یہ سب کربلا کا منظر ہے اور میں اس سے زیادہ آپ کو کوئی تفصیل اس وقت دینا نہیں چاہتا. میری بیوی اسی طریقے سے جناب قاسم کو پال رہی ہیں اور مولا قاسم اس قدر حسین ہیں, اتنے خوبصورت ہیں کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کے حلق میں سے وہ پانی گزرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا چہرہ بالکل ایسے چمکتا تھا جیسے کئی چاند اکٹھے ہو کے روشنی دیتے ہیں. آپ کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے حسن کو میں کیا مثال دے سکتی ہوں. صرف اتنا ہی کہتی ہوں کہ حسن اسی کو حسن کہتے ہیں کہ جو دشمن بھی تعریف کرے. اور میرے مولا قاسم اتنے حسین تھے کہ آپ کو کربلا میں دشمن نے بھی کہا کہ جب قاسم باہر نکلے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند سامنے آ گیا ہے. لوگ وار کرنا بھول گئے تھے. آپ کا اتنا حسن و جمال تھا. اور ماں کی تو یہ حالت تھی کہ آپ قاسم کے لیے ہر روز ایک کرتا سیتی تھی, پہناتی تھی, کبھی کسی رنگ کا کبھی کسی رنگ کا, اور پھر کہتی تھی میرا لال کتنا حسین لگتا ہے, کتنا خوبصورت لگتا ہے. اس طریقے سے میرے مولا قاسم پروان چڑھ رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام آپ کو بنیادی علوم کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم کی بھی سکھا رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. اور جناب مولا قاسم کو خطبات مولا علی سب یاد ہیں. خطبہ جناب فاطمۃ الزہرا فی تک کا یاد ہے. میرے مولا قاسم کی جو صفات ہیں, آپ کو بچپن سے ہی قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور جس طرح سے میرے مولا قاسم قرآن پڑھتے تھے تو جیسے مشہور ہے کہ لہن داؤدی بہت اچھا تھا, کہ جب جناب داؤد آپ تلاوت خداوند کے کلام کی کرتے تھے تو پرندے چاروں طرف اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے درخت کی شاخیں جھک گئی ہیں, لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. میرے مولا
قاسم کا بھی یہی تھا جب آپ تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، لوگ بے خود ہو کے سنتے تھے، بلکہ جیسے جیسے آپ کی آواز بلند ہوتی جاتی تھی، جو بھی مسجد کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے سب مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی تلاوت قرآن کو سن کے مسلمان ہوئے۔ میرے مولا قاسم کے بچپن کا ہی واقعہ ہے۔ آپ 6-7 سال کے ہوں گے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، میرے مولا حسین جس طرح سے آپ کی تربیت کر رہے ہیں وہ بالکل انداز وہی تھا کہ چونکہ جناب ابو طالب کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ آپ نے جناب قاسم کو اسی طرح سے پالا ہے، سینے پہ پالا، اپنے پاس سلایا۔ سفر میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ جیسے جناب ابو طالب لے کے جایا کرتے تھے، اسی طرح جناب قاسم کو لے کے جاتے ہیں۔ آپ کسی لمحے قاسم کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ جناب قاسم کو اس قدر پیار کیا ہے میرے مولا حسین نے کہ لگتا تھا جیسے قاسم ہی آپ کے بیٹے ہیں، اور یہی آپ کی محبت تھی، ہر وقت قاسم کو قرآن یاد کرانا، اپنے ساتھ رکھنا۔ اپنے سے جدا تھوڑی دیر کو بھی ہوتے تھے تو بس جناب حسین کہتے تھے میرا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کو اپنے نزدیک دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ مسجد نبوی میں جناب قاسم بیٹھے ہیں، مولا حسین بیٹھے ہیں، جناب سید سجاد ہیں، میرے مولا علی اکبر ہیں، میرے مولا غازی عباس جناب مولا حسین کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب بھی مولا حسین بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں تو جناب غازی عباس ہمیشہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس شخص نے آ کے، یہ سب بنی ہاشم بیٹھے ہیں، سوال کیا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے جس میں خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ دیکھتا ہے رسول دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ مومن بھی دیکھتے ہیں، وہ مومن بھی دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ علم میں ہمارا بزرگ، ہمارا جوان، ہمارا بچہ برابر ہوتا ہے، علم ہم سب کو ملا ہے۔ تو کیا میں آج اس وقت جناب قاسم چھوٹے ہیں، میں ان سے ایک سوال کر لوں، کیونکہ آپ کا علم تو سب کا برابر ہے، یعنی وہ امتحان لے رہا تھا شاید۔ میرے مولا حسین مسکرائے اور مڑ کے غازی عباس کی طرف دیکھا، دیکھو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ میرا قاسم علم میں کم ہے؟ کرو سوال تم قاسم سے۔ اس نے کہا کہ سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے رسول دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی وہ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ مومنین کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ تو خالق کائنات ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ تو ہر انسان کو ہر لمحے ہر پل دیکھ سکتا ہے، ہر چرند کو، ہر پرند کو، ہر کائنات کی چیز کو دیکھ سکتا ہے، رسول بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن مومن کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے کہا قاسم سے سوال کرو۔ اس شخص نے یہی سوال جناب قاسم سے کیا ہے۔ میرے مولا قاسم نے اس کی بات سنی اور بہت سنجیدگی سے، جیسے کہ ایک معتبر بزرگ آدمی سوال کرتا ہے، کہا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اور میرے چچا اس وقت موجود ہیں، میرے بزرگ اس وقت موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا جواب دینا فخر کا باعث ہے۔ تو تم نے جو یہ کہا ہے کہ مومن بھی ایسے دیکھتے ہیں، تو تم بتاؤ کہ تم مومنوں کو کیا سمجھتے ہو، کس کو مومن کہتے ہو؟ کہنے لگا میں مومن تمام مسلمانوں کو سمجھتا ہوں جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہونا اور مومن ہونے میں فرق ہے، اور جو تم مومن کہہ رہے ہو وہ مومن، وہ تو مسلمان کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر تم بھی مومن ہوئے نا، کہ اگر تم کہہ رہے ہو سارے مسلمان مومن ہیں تو تم بھی مومن ہو۔ اللہ، رسول اور مومن سب کو دیکھتے ہیں نا، کیونکہ خداوند کریم نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ دیکھتا ہے، جس طرح رسول دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ مومن دیکھتے ہیں۔ تو مجھے میرے سوال کا ایک جواب دو۔ اب سب کی نظریں جناب مولا حسین کی نظر، مولا غازی کی نظر، مولا سید سجاد کی نظر، مولا علی اکبر کی نظر، سب کی نظریں جناب قاسم پر ہیں کہ اب یہ کیا سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم مومن ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میں مومن ہوں۔ کہا اچھا تم وہی مومن ہو نا جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے؟ کہ جی میں بالکل وہی مومن ہوں۔ کہا تو پھر اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ تمہارے گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، تمہاری زوجہ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ تم ابھی ابھی گھر سے آئے ہو، لیکن گھر میں کام کرنے والے کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ جو بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چل پڑے گا، جو سویا ہے وہ جاگ جائے گا، کوئی گھر سے باہر چلا جائے گا، کوئی بچہ ہے وہ سو رہا تھا اٹھا ہے کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کھیل رہا ہوگا، یعنی حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو صرف اللہ، رسول اور مومن ہی جان سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ میرے گھر میں اس وقت ایکزیکٹ یعنی صحیح طور سے کوئی کیا کر رہا ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم کیسے مومن ہو کہ جو تم یہی نہیں بتا سکتے؟ اس نے کہا پھر آپ اولاد رسول ہیں، آپ بتائیے کہ وہ پھر مومن کون سا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ میرے بابا مولا حسن علیہ السلام تھے، جو میرے بھی مولا ہیں، اور اب اس وقت تمہارے سامنے وہ مومن جو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے جیسے اللہ اور رسول دیکھتے ہیں، وہ میرے چچا حسین علیہ السلام ہیں جو اس وقت تیرے سامنے موجود ہیں۔ اور کیا تو اس بات کو بھول گیا کہ جو میرے دادا یعصوب الدین امیر المومنین نے کہا تھا؟ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فوراً ہر سوال کا جواب دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو ہم سے جو کچھ پوچھنا ہے، اور آپ فوراً سوال کا جواب دیتے تھے۔ تو جب سوالی نے کہا کہ اے علی آپ کیسے ان تمام سوالوں کے جواب اتنی جلدی دے دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تمام کائنات ہمارے سامنے ایک ہتھیلی کے مانند ہے، جس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دادا مومن، اور سنو میرا باپ مومن، اور اس وقت وہ مومن میرے چچا حسین ہیں۔ میرے مولا حسین نے بڑھ کر جلدی سے بھتیجے کو گلے لگایا، مولا غازی عباس نے پیار کیا، دونوں بھائیوں نے پیار کیا، اور سب خوش ہو گئے۔ تو میرے مولا کا یہ علم کا عالم اس عمر میں تھا۔ آپ کا نام قاسم ہے، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، اور آپ کا نام جو رکھا گیا ہے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا، آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ میرے مولا حسن نے اسی بیٹے کی نشانی کے طور پر آپ کا نام قاسم رکھا تھا۔ اور ایک اور یہ کہ جناب قاسم کی سخاوت کے لحاظ سے میں کہوں کہ آپ کے دادا جناب ہاشم جو آپ کے جد ہیں، مدینے میں ایک دفعہ اتنا قحط مکے میں پڑ گیا تھا کہ لوگوں کے پاس مکے میں کھانے کو گندم نہیں تھی۔
جناب ہاشم نے اپنے خرچے پر چاروں طرف سے جہاں سے آپ کو گندم ملی آپ نے گندم اکٹھی کی اور پھر مکہ کے ہر گھر میں گندم پہنچائی، اور اس کے بعد بھی آپ نے گندم پسوائی اور تنور لگوائے اور روٹیاں پکوائیں اور ایک بڑا دسترخوان بنا دیا تھا، اور اس میں ان روٹیوں کے ٹکڑے کر کے آپ ڈالتے تھے اور پھر سالن پکا کے ڈالتے تھے، اور پھر آپ نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی چاہے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے وہ آئے اور یہاں پر کھانا کھائے۔ تو صرف ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرے مولا ہاشم جد رسول نے یہ اس لیے کیا کہ کل کو مکے والوں کو یہ کہہ سکیں کہ تم تو میرے ٹکڑوں پہ پل کے پڑے ہوئے ہو، میری اولاد کے دشمن نہ ہو جانا۔ آپ کھانا کھلاتے تھے، اور یہی وہ سخاوت ہے، یہی وہ کریمی ہے جو آپ کی اور ساری اولاد میں آئی ہے کہ دسترخوان فاطمہ تھا، دسترخوان حسن مشہور ہے۔ میرے مولا جناب قاسم علیہ السلام کو پرندوں سے بھی بہت محبت تھی۔ دسترخوان تو وہی ہوتا ہے نا جہاں چرند بھی کھائیں، پرند بھی کھائیں، جہاں انسان بھی کھائیں۔ تو میرے مولا قاسم کو بچپن سے پرندوں سے بڑا شوق تھا، آپ ان کی خوراک کا بہت خیال کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ رات کو ایک برتن میں دانے، ایک برتن میں پانی رکھ دیا کرتے تھے، اور صبح کو پرندے آیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پرندوں کو دانا کھلاتے تھے۔ اور جیسے جیسے آپ جوان ہوتے چلے گئے ایسے ایسے پرندوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آپ بڑی شفقت اور محبت سے خوش ہو کے ان کو دانا اور پانی دیا کرتے تھے۔ میرے مولا قاسم جب جانے لگے ہیں 28 رجب کو، تو آپ اپنے گھر چچا محمد حنفیہ سے ملنے کے لیے گئے۔ جناب محمد حنفیہ کی بھی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ بڑے جید علی کے بیٹے، عظیم، شہسوار اور شجاعت اور علم کے حامل تھے، کیونکہ سارے رخصتی سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ اٹھے اور بھتیجے کو گلے سے لگایا، پیار کیا۔ جب آپ واپس آنے لگے تو آپ نے چچا محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جناب قاسم اب 13 برس کے ہو چکے ہیں، بہت حسین و جمیل، خوبصورت لگتے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ نے آپ کے ماتھے پہ پیار کیا، کہو بیٹا، کیونکہ یہ بھی بنی ہاشم کی ایک ادا تھی کہ جب کوئی بات کرنی ہوتی تھی خصوصی طور سے تو بزرگ کے ہاتھوں کو تھام کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک کوئی عرض کرنی ہے، اور جب آپ نے ایسے کیا تو پوچھا، کہا کہ بتاؤ بیٹا، کہا چچا میرے پرندے ہیں اور میں انہیں روز دانہ ڈالتا ہوں، کیا میرے جانے کے بعد آپ ان پرندوں کو ہمیشہ دانہ پانی ڈالیں گے؟ تو محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں سب کے جانے کے بعد، حسین کے جانے کے بعد، جب میں بھائی حسن کے گھر گیا اور قاسم کے پرندوں کے لیے میں نے دانہ پانی رکھا، لیکن میں ہر روز جاتا تھا لیکن کوئی پرندہ مجھے نظر نہیں آیا، اور دانہ پانی اسی طرح رکھا رہتا تھا۔ یہ سب پرندے قاسم کے ساتھ ہی چلے گئے، اور ہمیں 10 محرم کو نظر آئے کہ کچھ پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا قاسم کی لاش پر، اور کچھ نے جناب حسین کی۔ میرے مولا قاسم
کی شجاعت کا ذکر اگر میں نہ کروں تو یہ میرے دل کے لیے اور شاید آل محمد کو بھی اچھا نہ لگے۔ میرے مولا قاسم کو سکھانے والے، تربیت دینے والے غازی ابوالفضل العباس ہیں، اور آپ کی تربیت تو میرے مولا علی نے کی ہے۔ تلوار چلائی سکھائی ہے تو مولا علی نے، نیزہ چلانا سکھایا ہے تو مولا علی نے، اور شہ سواری سکھائی تو مولا علی نے۔ جناب عباس علیہ السلام نے آپ کو شہ سواری بھی سکھائی۔ میرے مولا قاسم کی ایک ادا تمام بنی ہاشم میں منفرد تھی۔ آپ جب سواری کرتے تھے اور آپ جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو آپ اپنی سواری کے دوران ہی، یعنی ایک گھوڑے پر آپ بیٹھے ہیں اور آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس طریقے سے آتے تھے سواری کے پاس کہ آپ جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اس سے آپ دوسرے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہ ہنر آپ کے پاس ہی تھا، یہ کمال آپ کے پاس ہی تھا۔ میرے مولا قاسم کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، جو فضائل آپ کے ہیں۔ بس صرف ایک تھوڑا سا بس میں کہتی جاؤں گی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہندی کے متعلق سوال و جواب ہوتے ہیں اور اعتراض کیے جاتے ہیں۔ یہاں میرا موضوع یہ نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ضرور اس کے بارے میں جو میرے پاس علم ہے میں ضرور بیان کروں گی۔ لیکن بس مہندی کے لیے اتنا ہے کہ جناب ایک بیوہ ماں اگر ہوتی ہے تو اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان اور میں اس کی شادی کروں۔ یہ صرف اس ہی وجہ سے آپ کے ارمان کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہے، کوئی خوشی منانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک درد بھری مہندی ہوتی ہے، حسرت جس کا نام کہنا چاہیے، حسرت والی مہندی۔ لیکن اس مہندی کی ایک بڑی خوبصورت ہے، مہندی کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو جہاں تمام چیزوں نے، بس یہ میں کہتی ضرور جاؤں گی، جن چیزوں نے بھی محمد و آل محمد کا کلمہ پڑھا ان میں اس مہندی کے پودے نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اور اسے ان دونوں بھائیوں سے اتنی محبت اور عشق تھی، عشق ہے بلکہ کہ اس کا رنگ اوپر سے دیکھیں تو سبز ہے، اور جب اس پہ پانی میں ڈل جاتا ہے تو یہ سرخ ہو جاتی ہے، جب آپ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو یہ سرخ رنگ دیتی ہے۔ اس نے ولایت علی کے ساتھ ساتھ ولایت حسن و حسین کو بھی قبول کیا ہے۔ ہم سب آج کے دن مبارکباد پیش کرتے ہیں محمد و آل محمد کو، اپنے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی اور آپ کے تمام جد کو، جناب ہاشم کو، اور اس کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب فاطمہ، جناب مولا حسن و حسین، جناب مولا غازی ابوالفضل العباس، جناب مولا علی اکبر، جناب مولا سید سجاد، جناب ام فروہ کو، اور اس کے ساتھ جناب رباب کو، کیونکہ آپ سگی خالہ ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو جناب فضہ آپ کو، بہت زیادہ مبارک ہو جناب زینب آپ کو کہ آپ کے گھر یہ آپ کا بھتیجا آیا ہے، اور اس بھتیجے کے صدقے سے آپ سب لوگوں کو، محمد و آل محمد، تمام بیبیوں کو بہت بہت مبارک ہم سب کی طرف سے قبول کریں، اور اس حسین شہزادے کے، اس عالم شہزادے کے، اس شجاع شہزادے کے صدقے سے اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ہماری جو دل کی تمنائیں ہیں وہ پوری کر دینا، اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا جناب قاسم کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں
ان کو اولاد عطا کر دے۔ اے میرے مولا جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہیں اور ماں باپ پریشان ہیں ان کو نیک پر اور نیک گھر عطا کر۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں، میرے مولا قاسم کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر، مقروض کے قرض عطا کر دے۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا۔ یا جناب امام زمانہ آپ کو جناب قاسم کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اے میرے مولا اس وقت اس ذکر کے صدقے میرے مولا جو اس ذکر کو سنے اس کی جو دلی حاجت ہو اس کو پورا کر دینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، قبر میں مولا علی تشریف لائیں۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک صحرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، شافی محشر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ابا کے سائے میں رکھنا، اپنے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر پلانا۔ اے میرے مولا علی آپ کو اپنے اس لاڈلے پوتے کا واسطہ پل صراط سے ہمیں پار لگانا۔ یا مولا حسن و حسین ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔